دو جسم مگر ایک ہی کفن ہو۔ مسلم اور رائے جی میں گہری دوستی تھی۔ رائے جی کا اصلی نام تو بندھو تھا، لیکن دودھ کے کاروبار کی وجہ سے سبھی رائے جی کہا کرتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی کا لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ دونوں 4 پاؤں سے چلا کرتے اور 4 ہاتھوں سے بستی کے بوڑھے معذور کی سیوا میں بھی لگے رہتے۔ رائے جی کے گھر میں ہزاروں گائے ہر روز بندھی ہوتی اور شام ہونے پر ان تمام گائے کے مالک آ کر واپس لے جایا کرتے، جس کے معاوضے بھی اچھے مل ہی جاتے۔ رائے جی کے گھر کو پال گھر کے نام سے جانا جاتا۔ اس کے علاوہ دودھ کے لیے اور گائے کی تجارت میں بھی دور دور علاقے میں نام تھا۔ رائے جی نے اپنے مسلم دوست کو بھی اپنے کام میں لگا رکھا۔ کام کا معاوضہ بھی سبھی کام کرنے والے سے کچھ زیادہ ہی دیا کرتا۔ ایک گائے جڑواں بچے کو جنم دیا۔ دونوں بچوں کا رنگ بھی ایک ہی تھا۔ انسان کے جڑواں بچوں کی طرح گائے کے بچے کو بھی پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ ان دونوں بچوں میں دونوں ہی گائے تھی۔ اپنی ایک گائے مسلم دوست کے حوالے کرتے ہوئے رائے جی نے کہا، ارے بھائیوا، تو ایسا کر، ایک گائے سے تو بھی میرے جیسا رائے جی بن جا، میرے ساتھ دوستی قائم رکھ، لیکن تو میرا غلام ہمیشہ کے لیے نہ رہ جا۔ دوست کے ساتھ ہی تو میرا محلے کا بھائی بھی تو ہے، تیرا اچھا برا سوچنا بھی تو میری ذمہ داری ہے۔ مسلم نے اپنے دوست کی بات مان لی اور خود کو رائے جی کے نقش قدم پر چلانے لگا۔ اس کے گھر کو بھی گائے کی تجارت کا دوسرا برانچ لوگ سمجھنے لگے۔ تمام علاقوں میں ان دونوں کے برانچ کا خوب چرچا ہونے لگا۔ رائے جی کے گھر ہزاروں گراہک دودھ کے لیے آتے۔ گائے بھی ہر روز خرید و فروخت سے ہوا کرتی۔ گراہک ہندو ہے یا مسلم، یہ پوچھنا بھی کوئی لازمی نہیں سمجھتا۔ مسلم کے گھر صرف مسلمان تجارت والوں کی آمد ہوتی۔ اپنے دوست رائے جی کی مہربانی پر ہی اللہ پاک نے مسلم کو دال روٹی کا ہی سہارا دیا تھا، اور ویسے بھی ایمانداری کے پیسوں میں ہی سکون میسر ہے۔ مزید آمدنی بڑھانے کے لیے انسان کو اپنا سکون بھی کھونا پڑتا ہے۔ مسلم تھوڑے ہی پیسوں میں مطمئن بھی تھا، لیکن رائے جی کا یہ خاندانی پیشہ تھا، اس لیے کم آمدنی میں اس کی فیملی کی گزر بسر مشکل تھی۔ ایماندار تو وہ بھی تھا، لیکن کام کرنے والوں کا معاوضہ اسے وقت پر دینے کے لیے ناجائز کام کو بھی جائز قرار دینا مجبوری تھی۔ مسلم کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مسلمان بھائیوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن فرقہ پرست لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ مسلم کے گھر سے گائے خرید کر لے جانے والوں کو راستے میں موب لنچنگ والے بے رحمی سے مارنے لگتے۔ خاکی وردی والے کے سامنے سفید دھاری نوجوانوں نے ہتھوڑے سے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے، اور مار کھانے والا رحم کی بھیک مانگتا ہر دن فیس بک پر بھی نظر آ ہی جاتا۔ صرف مارنے کے کبھی کبھی طریقے بدل جاتے، کبھی ہتھوڑے تو کبھی پتھر برسائے جاتے، کبھی گولیاں تو کبھی چاقو سے وار کیے جاتے، اور مرنے والا ہزاروں کی بھیڑ میں اپنی جان گنوا بیٹھتا۔ گائے کے تجارت کے نام پر ایک مسلمان کو گو ہتیا کا جرم میں شہید کیا جانے لگا۔ مسلم نے اپنی اس تجارت کو بند کر دیا اور اپنی تمام گائے کو رائے جی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دوست، میں نے اپنی روزی روٹی کے لیے کتنی ماؤں کی گوشت سونی کر ڈالی۔ بہن نے میری وجہ سے بھائی کھو دیا، ضعیف باپ کی لاٹھی میں نے توڑ ڈالی، کتنی مانگ کا سندور اجڑ گیا، میں نے کتنی اولاد کو لاوارث کر دیا۔ اتنے سارے آنسوؤں کے بوجھ سے تو بہتر ہے کہ میں اجارے پر زمین لے کر کھیتی کروں، غلہ اگاؤں، تاکہ ہندو مسلمان بھائیوں کے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ ہمارا ملک ایکتا کا سبق پڑھاتا نظر آئے۔ اپنے بچوں کو یہی سبق میں بھی دوں۔ قومی پرچم میں اپنے تمام دھرم و مذہب کا ایک ہی رنگ دیکھوں۔ اوپر والا نے ہندو مسلم سکھ سبھی انسانوں کو جنم دیا، اور وہی ہے جان لینے والا بھی۔ رائے جی پہلی مرتبہ کاندھے لگ کر رویا تھا، اور وہ کاندھا تھا مسلم کا، اور مسلم بھی آج پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر کسی کے روبرو رو رہا تھا، اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر دونوں نے بڑا سکون بھی پایا تھا۔ آج پہلی بار دونوں نے ہی ایسا محسوس کیا کہ جسم دو ہیں مگر ایک ہی کفن ہے۔ دونوں کے جسم ایک ہی کفن میں بندھے ہیں، اور یہ دنیا قبر کے مانند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا گھر ہے۔ دھرم و مذہب کا اسی طرح ملن ہوتا رہے، دو جسم مگر ایک ہی کفن ہو، اس کے لیے ہم سبھی کو دعا بھی کرنی ہے اور کاوش بھی۔
زمانہ سور کی آواز سے پریشاں ہے، زمانہ پھر بھی قیامت کے انتظار میں ہے۔